नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाह आलम मकसूदी और आप हजरात देख रहे हैं हसनी नेटवर्क। जब मुहर्रम का महीना आता है तब लोगों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत याद नहीं आती और ना ही करबला याद आती है, बल्कि खुराफातें याद आ जाती हैं। तरह तरह की खुराफातें मुहर्रमों में होने लगती हैं। कोई कहता है ताज़िया बनाना हराम है, ताज़ियादारी हराम है, कोई कहता है कि ये जायज़ है, ये हराम नहीं है, और भी पता नहीं किस किस तरह की खुराफातें माह मुहर्रम में होती हैं। तो लोग खुराफातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हमें क्या पैगाम देती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की यादगार का एक ज़रिया ताजिया भी है। अब ताज़ियादारी को लेकर अहले सुन्नत में तीन गिरोह हैं, तीन तरह के लोग हैं। एक वो जो ये कहते हैं कि हम ताज़ियादार हैं, हम ताज़ियादारी करते हैं, और जिस तरह से बरसों से हमारे बाप दादे ताज़ियादारी करते चले आए हैं उसी तरह से हम भी ताज़ियादारी करेंगे, करते रहेंगे और किसी की बात हम नहीं मानेंगे। एक ग्रोह ऐसा है जो ये कहता है कि ताज़िया मुतलक हराम है, पूरी तरह से ताज़ियादारी करना हराम है और ताज़ियादारी जो है वो बंद हो जानी चाहिए। तीसरे गिरोह का कहना है कि मुरावज्जा ताज़ियादारी हराम है, यानी कि जो इस वक्त में राइज है, जिस तरह से आजकल ताज़ियादारी हो रही है वो हराम है। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े अक़दस का सही नक्शा बनाया जाए, ढोल ना बजाया जाए और जो तरह तरह की खुराफातें मुहर्रम में होती हैं वो ना की जाएं, तो फिर ताज़िया बनाना बिल्कुल जायज़ है। और ज़्यादातर उलमाए अहले सुन्नत का इजमा इसी बात पर है कि मुरावज्जा ताज़ियादारी हराम है। अगर कुछ चीज़ों को इसमें से निकाल दिया जाए तो ताज़िया बनाना बिल्कुल जायज़ है। रही बात ढोल की, तो अगर ऐलान के लिए ढोल बजाया जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जिस तरह से हम आज देख रहे हैं, जिस तरह से देखा जाता है कि इस वक्त जो ढोल बज रहा है उसमें पूरी रात ढोल बजता है, पैसे लुटाए जाते हैं और फिर उसमें डांस होता है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो शराब भी पिए हुए होते हैं। अगर आप मुझे कमेंट करके बताएं तो मैं इस पर एक तफसीली वीडियो अलग से बना दूंगा। फिलहाल जिस तरह से आज के वक्त में ताज़ियादारी हो रही है उसके हम भी कायल नहीं हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि ताज़िया बनाना ही हराम है तो फिर ये ज़्यादती है। आप ताज़ियादारी में से कुछ चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है, लेकिन अगर आप ये कहें कि हम ताज़िया को ही बंद करना चाहते हैं, हम चाहते ही नहीं कि ताज़िया बनाया जाए और ताज़ियादारी की जाए, तो फिर आप सर से लेकर एड़ी तक का भी अगर जोड़ लगा लेंगे तो इसको कभी भी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि बड़े बड़े औलिया उलमा बरसों से ताज़ियादारी करते चले आए हैं। मेरी स्क्रीन पर आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये हुजूर सरकार कलां सैयद मुख्तार अशरफ किचौजबी रहमतुल्लाह अलैह की है। हुजूर शेखुल इस्लाम सैयद मोहम्मद मदनी मियाँ किबला मद्दज़िल्लहुल आली, हुजूर गाज़ी मिल्लत सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ किबला मद्दज़िल्लहुल आली जैसे बड़े बड़े जय्यद उलमा हुजूर सरकार कलां के मुरीद हैं, उनके शागिर्द हैं, उनके गुलामों में इनकी गिनती आती है। इस वीडियो में आप देखिए कि जब मुहर्रम में ताज़िया का जुलूस निकल रहा है तो किस कदर अदब के साथ हुजूर सरकार कलां सैयद मुख्तार अशरफ किचौजबी रहमतुल्लाह अलैह ताज़िया शरीफ की ज़ियारत कर रहे हैं अदब के साथ में। और गौर करने वाली बात यह भी है कि जिस ताज़िया की वो ज़ियारत कर रहे हैं वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े अक़दस का सही नक्शा भी नहीं है, फिर भी हुजूर सरकार कलां उस ताज़िया का अदब कर रहे हैं, उसकी ज़ियारत कर रहे हैं। इसके अलावा खलीफ़ा हुजूर हुज्जतुल इस्लाम और खलीफ़ा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद और खलीफ़ा हुजूर सुल्तानुल औलिया हज़रत अल्लामा मौलाना ख्वाजा गुलाम आसी पिया रहमतुल्लाह अलैह, वो भी ताज़िया बनाया करते थे, ताज़िया की ज़ियारत किया करते थे और वो भी एक ताज़ियादार थे। उन्होंने कई इमाम बाड़ों को भी तामीर कराया, उनकी मरम्मत कराई। चरागे अबुललाई में आप पढ़ सकते हैं और सीरत फैज़ुल आरिफीन में भी आप पढ़ सकते हैं। और फैज़ुल आरिफीन गुलाम आसी पिया रहमतुल्लाह अलैह के बारे में अगर आपको जानना है तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, ख्वाजा गुलाम आसी पिया रहमतुल्लाह अलैह, उनकी बायोग्राफी आपको मिल जाएगी, आप उसको जान सकते हैं कि गुलाम आसी पिया रहमतुल्लाह अलैह कौन है। तो ये बड़े बड़े उलमा सैयद बारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह नियाज़ बेनियाज़ रहमतुल्लाह अलैह जैसे बड़े बड़े उलमा औलिया ताज़िया शरीफ की ज़ियारत करते थे, उसका अदब किया करते थे।
کیونکہ آپ مانے یا نہ مانے مگر تعزیہ کو دیکھنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کی یاد آتی ہے، ان کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ آپ اس بات کو مانے یا نہ مانے، اگر کوئی بھی انسان تعزیہ دیکھتا ہے تو امام حسین علیہ السلام کی یاد اس کے ذہن میں تازہ ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم تعزیہ کو امام حسین علیہ السلام سمجھتے ہوں یا ان کا اصل روزہ سمجھتے ہوں، بس اس کو امام حسین کے ساتھ میں نسبت ہے، اس کو دیکھ کر امام حسین کی یاد آتی ہے، اس لیے ہم اس کا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تعزیہ کے خلاف نہیں ہیں، تعزیہ میں ہونے والی خرافاتوں کے ہم خلاف ہیں۔ اگر ان خرافاتوں کو ختم کر دیا جائے تو تعزیہ داری جائز ہو جائے گی، یا پھر تعزیہ کو ہی بند کر دیا جائے، خرافاتیں اپنے آپ ختم ہو جائیں گی۔ آپ مجھے ذرا یہ بتائیے کہ ربیع الاول شریف میں آپ لوگ کہاں چلے جاتے ہیں؟ جب جلوس محمدی نکلتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں کس قدر خرافاتیں ہوتی ہیں، لوگ ڈی جے لگا کر ڈانس کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے پاس ویڈیو ہے، اگر آپ کہیں تو میں وہ دکھا بھی دوں گا، لوگ ڈی جے لگا کر اس پر ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت آپ کہاں چلے جاتے ہیں؟ طرح طرح کے فلمی ڈائلاگ اس وقت ڈی جوں پر بجائے جاتے ہیں، تو اس وقت آپ ربیع الاول شریف کے جلوس کو حرام کیوں نہیں کہتے؟ نہیں، اس وقت حرام نہیں کہیں گے آپ، اس وقت لوگوں کو سمجھائیں گے کہ ایسا ہے، یہ ڈی جے نہ لگاؤ، ڈانس مت کرو، یہ فلمی ڈائلاگ جو ہے اپنے ان ساؤنڈ سسٹم پہ مت بجاؤ، ادب کے ساتھ میں جلوس نکالو، خلوص کے ساتھ میں جلوس نکالو، جلوس نکالنا ثواب کا کام ہے، جلوس نکالو ثواب کا کام ہے۔ تو اس وقت نوجوان نسل کو ہمارے علماء اکرام سمجھاتے ہیں کہ جلوس محمدی میں خرافاتیں نہ کرو، ادب اور خلوص کے ساتھ میں جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نکالو۔ اس وقت یہ کوئی کیوں نہیں کہتا کہ ایسا ہے جلوس نکالنا ہی بند کر دو، یہ خرافاتیں اپنے آپ ہی بند ہو جائیں گی؟ نہیں، اس وقت لوگوں کو ادب سکھایا جائے گا جلوس میں شامل ہونے کا، اور ہمارے علماء اکرام خود بھی بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں ربیع الاول شریف کی سجاوٹ میں، جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ تو پھر محرموں میں آپ حضرات کو کیا ہو جاتا ہے؟ کیا کوئی پرسنل پرابلم ہے اہل بیت کے ساتھ میں؟ آپ کہتے ہیں کہ جلوس نکالنا ٹھیک ہے لیکن خرافاتیں کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ صحیح طریقے سے عوام کو جلوس نکال کر خود دکھاتے ہیں، اور جب لوگ آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہاں ہمارے علماء اکرام جلوس میں شامل ہو رہے ہیں اور کس طرح سے وہ اس جلوس میں ادب و احترام کے ساتھ میں چل رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے چل رہے ہیں، نعت و منقبت پڑھتے ہوئے چل رہے ہیں، تب 70-80% لوگ علماء اکرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہی کی طرح ادب اور خلوص کے ساتھ میں جلوس نکالتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے ربیع الاول شریف کو یہ کہہ دیا نا کہ جلوس محمدی نکالنا حرام ہے، مت نکالو، خرافاتیں اپنے آپ ختم ہو جائیں گی، تو جلوس تو بند نہیں ہوگا، لیکن آپ کا عوام کیا حشر کرے گی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس وقت کوئی بھی عالم، کوئی بھی سنی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نکالنا بند کر دو، خرافاتیں بند ہو جائیں گی، بس ادب سکھاتے ہیں یہ لوگ۔ اسی طرح سے جب آپ حضرات یہ کہتے ہیں کہ تعزیہ بنانا جائز ہے لیکن خرافاتیں جو اس میں ہو رہی ہیں وہ ساری چیزیں حرام ہیں، تو بھائی جو جائز اور صحیح طریقہ ہے اس طرح سے آپ تعزیہ بنائیے، جو صحیح طریقہ ہے اس طرح سے آپ تعزیہ داری کر کے دکھائیے، جو غلط طریقہ ہے اس کو لوگ اپنے آپ ہی چھوڑ دیں گے۔ جب آپ کو دیکھیں گے وہ لوگ صحیح طریقے سے تعزیہ داری کرتے ہوئے تو دھیرے دھیرے کر جو خرافاتیں ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی، اور جو طریقہ آپ چاہ رہے ہیں تعزیہ داری کرنے کا، تعزیہ بنانے کا، اس طرح سے تعزیہ داری وہ لوگ بھی کرنا شروع کر دیں گے۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ تعزیہ داری بند کر دو، تعزیہ حرام ہے، تو پھر یہ بات آپ کی کبھی بھی نہیں مانی جائے گی۔ آپ کو جو خرافاتیں تعزیہ کے اندر نظر آ رہی ہیں، تعزیہ داری کے اندر نظر آ رہی ہیں، اس کو نکال کر جو صحیح طریقہ ہے اس طرح سے آپ تعزیہ داری کریں۔ کیوں نہیں کرتے آپ تعزیہ داری؟ کوئی پرسنل پرابلم ہے آپ کو تعزیہ سے؟ آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے تعزیہ داری کر کے تو دکھائیں، غلط طریقہ اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔ لیکن نہیں، آپ کو تو تعزیہ ہی بند کرانا ہے۔ اصل میں کچھ لوگ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی آڑ لے کر خارجیت کا کام کر رہے ہیں۔ ان کو اہل بیت سے جڑی ہر چیز سے پرابلم ہے۔ امام علی علیہ السلام کو مولا کہنے سے انہیں پرابلم ہے، اہل بیت کے ساتھ میں لفظ علیہ السلام کا استعمال کرنے سے انہیں پرابلم ہے، علی کے باپ سے انہیں پرابلم ہے، علی کے علم سے انہیں پرابلم ہے، علی کے بیٹے حسین کے تعزیہ سے انہیں پرابلم ہے، علی کے بیٹے عباس کے علم سے ان کو پرابلم ہے، 22 رجب کے کنڈوں سے ان کو پرابلم ہے، غدیر خم کی مبارکباد دینے سے ان لوگوں کو پرابلم ہے۔ یہ اصل میں امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی آڑ لے کر کچھ لوگ جو خارجیت کا کام کر رہے ہیں، جن کو اہل بیت سے جڑی ہر چیز میں جو ہے کچھ نہ کچھ خرافاتیں کرنا ہی کرنا ہے۔
آپ کو اگر تعزیہ داری میں ہونے والی خرافاتوں سے پرابلم ہے تو صحیح طریقے سے آپ کیوں نہیں کرتے؟ میرا یہی سوال ہے، آپ صحیح طریقے سے تعزیہ داری کریں۔ 10 محرم الحرام کو، عاشورہ کو جلوس حسینی میں آپ شامل ہوئیے۔ جو صحیح طریقہ آپ چاہ رہے ہیں کہ اس طرح سے امام حسین علیہ السلام کا جلوس نکلے، اس طرح سے آپ حضرات جو ہے جلوس نکال کر دکھائیے لوگوں کو کہ یہ طریقہ ہے صحیح امام حسین علیہ السلام کا جلوس نکالنے کا، یہ صحیح طریقہ ہے امام حسین علیہ السلام کی یادگار منانے کا، یہ صحیح طریقہ ہے ان کا تذکرہ کرنے کا، یہ صحیح طریقہ ہے ان کا تعزیہ بنانے کا۔ آپ دکھائیے لوگوں کو، جس طرح سے آپ ربیع الاول شریف کے جلوس میں خود شامل ہو کر لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ یہ صحیح طریقہ ہے جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نکالنے کا۔ لیکن نہیں، آپ کو فتوے بازی سے فرصت مل جائے تب نہ۔ آپ کو ڈھول سے پرابلم تھی، ختم کیجئے اس چیز کو۔ آپ کو جلسہ کرنا ہے جلسہ کیجئے، لنگر کرنا ہے لنگر کیجئے، لیکن تعزیہ کو ہی آپ ختم کر دینا چاہتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی آپ یادگار کو مٹا دینا چاہتے ہیں۔ آج گلی میں جا کر کسی بھی بچے سے پوچھ لیجیے کہ محرم کس کا مہینہ، تو وہ چھوٹا بچہ کہہ دیتا ہے کہ امام حسین کا یہ مہینہ ہے۔ یہ تعزیہ کی ہی وجہ سے ہے۔ بچے سے پوچھو کہ تعزیہ کس کا ہے، بچے کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا۔ امام حسین علیہ السلام کی یاد کو مٹا دینا چاہتے ہو۔ یاد رکھو، یہ جو اذانوں کی آواز گونج رہی ہے، مسجدوں میں نمازیں ہو رہی ہیں، صدقہ امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ قیامت تک نہ آپ تعزیہ کو ختم کر سکتے ہیں اور نہ غم حسین کو ختم کر سکتے ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کچھ سنی مولوی تعزیہ کو دیکھ کر ایسے منہ بناتے ہیں جیسے بہابی ربیع الاول شریف کا جلوس دیکھ کر بناتے ہیں۔ آخر میں بس یہی کہوں گا کہ تعزیہ داری کے نام پر ہونے والی خرافاتوں سے ہمیں اللہ بچائے، مگر تعزیہ داری تو ختم نہیں ہوگی، کیونکہ دین است حسین۔ قصہ مختصر۔ دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہسنی نیٹ ورک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔